نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 7 سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 to 29، 26 سے لے کر 29 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا بے شک اللہ تعالی لا نہیں یستحیی حیا فرماتا یا شرماتا، یستحیی کا لفظ حا یا سے ہے، یہ لفظ حیا سے ہے، معنی شرمانا، جھجکنا۔ ان یہ کہ پچھلی کلاس میں آپ کو ہم نے ان کے بارے میں بتایا تھا، تو ان کا ترجمہ اگر اور ان کا ترجمہ یہ کہ، یہ پورے قرآن میں یہی ترتیب ہے۔ ان یہ کہ یضرب وہ بیان کرے، یضرب کا لفظ بھی اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں ضرب اور ضرب المثل یعنی مثال کو بیان کرنا، یہاں پر بھی مثال کے لیے ہی یہ لفظ آیا ہے۔ یضرب وہ بیان کرے مثلاً کوئی مثال۔ اب یہاں پر کوئی کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھیں مثلاً کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، یہ اس سے آ رہا ہے۔ ما جو بعودتن کسی مچھر کی ہو، بعودتن کا لفظ با عین نوت سے ہے، ہر چیز کے بعض حصے کو کہتے ہیں، مراد مچھر ہے۔ فما اس کی جو، فوقہا اس کے اوپر ہے یا پھر اس سے بڑھ کر ہو۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منافقوں کی 2 مثالیں بیان فرمائیں تو منافقوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ وہ اس طرح کی مثالیں بیان فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اگلی یہ جو 2 آیات ہیں یہ اتاری ہیں۔ اور پچھلے لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کفار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کیا تھا کہ تم اس قرآن جیسا لکھ کر لاؤ، تو یہ کفار اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے تو اعتراض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت ہے۔ تو پچھلی آیات میں قرآن کا کلام الہی دلیل سے ثابت ہو گیا، اب یہ دلیل کے سامنے دلیل تو پیش نہ کر سکے تو اعتراضات کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا ہے کہ اللہ حق بات کرنے سے نہیں شرماتا، اور اگر بات کو مثال سے واضح کرنا ہوتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے کسی بھی چیز کی مثال دے کر بات کو سمجھانا ہو، اللہ اس بات سے نہیں شرماتے، کیونکہ مثال میں اس چیز کی مناسبت ہوتی ہے جس کی مثال وہ ہے۔ تو کفار سے جب کوئی جواب نہ بن پڑا اس چیلنج کا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا تھا، تو انہوں نے اللہ کے کلام پر ہی اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ جو اللہ مالک الملک ہے، جو اللہ سب سے بڑا ہے، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرے۔ کیونکہ انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آگے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے جانوروں کے ذریعے مثالیں بیان کی ہیں۔ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکھی کا ذکر کیا ہے، مکڑی کا ذکر کیا ہے، پھر اسی طرح سے کتے کا ذکر کیا ہے، پھر چونٹی کا بھی ذکر قرآن پاک میں آتا ہے، مچھلی کا ذکر آتا ہے، اونٹنی کا ذکر آتا ہے، ہاتھی کا ذکر آتا ہے، پھر کوے کا ذکر بھی آتا ہے، شہد کی مکھی کے بارے میں بھی آتا ہے۔
اور ایک عام مکھی کے بارے میں بھی قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے. تو یہ کفار کہتے تھے کہ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثال بیان کرے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں اسی اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات میں کوئی شرم نہیں کہ وہ مکھی اور مکڑی یا پھر مچھر کی بھی مثال بیان کرے، یا پھر اس سے کوئی بڑی چیز کی یا اس سے کوئی حقیر چیز کی مثال بیان کرے، کیونکہ اس کی مخلوق ہونے کے لحاظ سے سبھی برابر ہیں، کیونکہ ساری کی ساری اللہ کی مخلوق ہے. دیکھنا تو یہ چاہیے کہ آیا مثال اور وہ چیز جس کی مثال دی گئی ہے اس میں مطابقت پائی جاتی ہے یا نہیں. اگر مطابقت پائی جاتی ہے، مناسبت پائی جاتی ہے، تو مثال بالکل درست ہے. جیسے کہ انشاءاللہ آپ آگے پڑھیں گے کہ شرک کو مکڑی کے جالے سے سمجھایا گیا ہے. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو مثال دی گئی ہے وہ اور جس چیز کے لیے اس مثال کو بیان کیا گیا ہے وہ مناسبت رکھتے ہیں یا نہیں، وہ مطابقت رکھتے ہیں یا نہیں. یہ تھوڑی نہ دیکھا جائے گا کہ مثال دینے والا چھوٹا بڑا ہے. تو کفار کا یہ اعتراض اگر ہم تھوڑا غور و فکر کریں تو خلاف عقل تھا، حماقت پر مبنی تھا، عناد پر مبنی تھا. ٹھیک ہے، دیکھنا کیا چاہیے کہ جو مثال بیان ہوئی ہے وہ اور جس چیز کے لیے وہ مثال بیان کی گئی ہے اس میں مناسبت ہے یا نہیں. یہ تھوڑی نہ دیکھنا چاہیے کہ مثال دینے والا چھوٹا ہے یا بڑا ہے. بحث تو یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن کفار نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اس کے کلام میں پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال کیوں ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ ہونا ثابت کر دیا تو کفار نے ایک دوسرے طریقے سے اعتراض کیا کہ اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اتنی عظیم ذات کے کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بطور مثال پیش نہ کی جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ اللہ مثال کو بیان کرنے میں نہیں شرماتے، خواہ وہ کسی مچھر کی ہی کیوں نہ دینی پڑے. کہ مثال لوگوں کو اچھی طرح سے بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ جس طرح بڑی سے بڑی مخلوق اللہ کی قدرت پر اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اسی طرح سے اللہ کی قدرت کی شاہکار ہے. انشاءاللہ اس بارے میں آپ کو میں وضاحت کروں گی کہ دیکھنے میں تو یہ مچھر بہت ہی حقیر لگتا ہے لیکن وہ اللہ کی قدرت کا کیسا شاہکار ہے. تو بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موضوع ہو تو اس میں حیا کی کیا بات ہے، اس میں شرمانے کی اور جھجکنے کی کیا ضرورت ہے. اس آیت میں جو کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مچھر کی مثال کا ذکر ہے، لیکن قرآن میں مچھر بطور مثال پیش نہیں کیا گیا. قرآن میں مچھر کی مثال کہیں پر بھی نہیں ہے. البتہ احادیث میں مچھر کی مثالیں ملتی ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ کفار نے احادیث پر کرٹیسائز کیا ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس کا جواب کہاں دیا جا رہا ہے؟ قرآن میں دیا جا رہا ہے. اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاہے بات قرآن میں آئے چاہے بات حدیث میں آئے، دونوں ہی وحی الہی ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک بڑا اور موٹا آدمی آئے گا، اللہ کے نزدیک اس کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یہ کافر شخص ہوگا جب قیامت کے دن آئے گا تو بہت ہی بڑی جسامت کے ساتھ، بہت ہی زیادہ موٹاپے کے ساتھ، لیکن اللہ کے نزدیک اس کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگی. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی وقت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ کرتا. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے.
تو ان دونوں احادیث کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مچھر کی مثال دی گئی ہے، لیکن قرآن پاک میں مچھر کی مثال نہیں دی گئی. یہاں بات یوں کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو مثال کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی ہو تو اللہ دے گا تاکہ لوگوں کو بات سمجھ آئے. یہ جو فما فوقہا کے لفظ ہیں، فما فوقہا اس کی جو اس کے اوپر ہے یعنی مچھر کے اوپر ہے، یا اس سے بڑھ کر ہے یعنی مچھر سے بڑھ کر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مثال دینی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مچھر کے اوپر چیز ہے اس کی بھی مثال دے سکتا ہے، یا پھر مچھر سے جو بڑھ کر ہے اس کی مثال بھی دے سکتا ہے. اب مچھر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ اس کے پر ہوتے ہیں. تو فوقہا سے مراد اس کے پر یعنی مچھر کے پر. پھر اس سے مراد مچھر کی جوں بھی ہے، کیونکہ جو مچھر کا جسم ہوتا ہے اس کے اوپری حصے پر جوں بھی ہوتی ہے جو مچھر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے. اب مچھر آپ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے اور اس مچھر کے اوپر جوں بھی ہوتی ہے. آپ اس کو ریسرچ کر لیجئے گا، آپ کو انشاءاللہ یہ پتہ چل جائے گا. تیسری مراد مچھر سے کوئی بڑی چیز، مکڑی یا مکھی. ما بعودتن فما فوقہا، جو کسی مچھر کی ہو، یعنی مثال اگر کسی مچھر کی دینی ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ دینے سے نہیں شرماتے. یا پھر اس مچھر سے چھوٹی چیز، چھوٹی چیز میں کیا آ جائے گا؟ پر آ جائیں گے اور اس کی جوں بھی آ جائے گی، اور اگر اس سے بڑی چیز کر لیں تو پھر مکڑی بھی ہو جائے گی اور مکھی بھی ہو جائے گی. یہ جو ٹیکسٹ یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا، اس بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ ان سے مراد چھوٹی بڑی مثالیں ہیں، کہ اللہ چھوٹی بڑی مثالیں بات سمجھانے کے لیے دینے میں نہیں ہچکچاتا، نہیں جھجکتا، نہیں شرماتا. جیسے کہ میں آپ سے ابھی ذکر کر رہی تھی کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی شاہکار ہے، اس میں یہ مچھر بھی ہے. یہ مچھر قدرت کا ایک شاہکار ہے. کئی لاکھ اموات کا ذمہ دار مچھر ہوتا ہے. سالانہ بہت سی اموات صرف اور صرف اس مچھر کی وجہ سے ہوتی ہیں. بہت حقیر نظر آنے والی مخلوق بہت ہی زیادہ پاورفل ہے. مچھر رات کے وقت اندھیرے میں اپنے شکار کو کاٹنے کے لیے پرواز کی اعلیٰ صلاحیت سے لیس ہوتا ہے، یعنی وہ اڑانے بھرتا ہے رات کے اندھیرے میں اور اپنا شکار ڈھونڈتا ہے. اس کے 4 پر ہوتے ہیں، اس کے ریشمی پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور اس میں خون کی نالیوں کا جال ہوتا ہے جن کو کھولنے اور بند کرنے کے لیے مطلوبہ ایندھن فراہم کرتا ہے. ان پروں کی وجہ سے مچھر آگے کی سمت اڑتے اڑتے پیچھے کی سمت بھی تیزی سے اڑ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے پر ایسے ڈیزائن کیے ہیں کہ یہ تیزی سے آگے اڑتے اڑتے تیزی سے ہی پیچھے بھی اڑ سکتا ہے. اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں جس سے مچھر باقاعدہ اپنے شکار پر لینڈ کرتا ہے، آرام سے بیٹھتا ہے. اب یہ مچھر خون کیسے چوستا ہے، اس کا پورا ایک پروسیجر ہے. مچھر اپنے اوپر والا جبڑا جو چاقو کی طرح تیز ہوتا ہے، یا جبڑے پر موجودہ دانت جو پیچھے کی طرف مڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس جبڑے کو آرے کی مانند حرکت دیتا ہے، اور انہی جبڑوں کی مدد سے کھال کاٹ لیتا ہے. انسانی جسم کو جیسے ہی کٹ لگتا ہے، اس کا مواصلاتی نظام جو اس کی سکن میں موجود ہے، ہماری سکن میں سینسز ہیں، تو وہ سینسز دماغ کو خبر دیتے ہیں کہ ہمارے جسم سے خون باہر آ رہا ہے، تو پھر خون جمنے کی صلاحیت ایکٹیو ہو جاتی ہے اور خون مزید ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے. اس عمل کو روکنے کے لیے جو مادہ مچھر ہے
وہ اپنے جسم میں سے ایک ایسا کیمیائی اجزا کاٹتے وقت ہماری خون کی نالیوں میں ڈال دیتی ہے کہ وہ خون کو جمانے کے عمل کو بے صلاحیت کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مادہ مچھر پیٹ بھر کے خون پیتی ہے. اور جب تک ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں مچھر نے کاٹ لیا ہے، یہ سارا کام تو ہو چکا ہوتا ہے. اب آپ بتائیے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ مچھر کی مثال بہت حقیر سی مثال ہے، ایک چھوٹی سی مخلوق اللہ تعالیٰ کی، لیکن یہ بھی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ جو. اچھا، یہ جو فَأَمَّا ہے، فا ترجمہ کیا آئے گا؟ تو. ٹھیک ہے، پس بھی آ سکتا ہے، پھر بھی آ سکتا ہے. اما جو ہے یہاں پر صرف رہے کا ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن فَأَمَّا کا ترجمہ ایک بڑا سا جملہ ہے. وہ جملہ یہ ہے جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے. لیکن اختصار سے کام لینے کے لیے، اس کو شارٹ کرنے کے لیے ترجمے میں یہ لکھا جاتا ہے فَأَمَّا، تو رہے. لیکن آپ کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے. کن لوگوں کا؟ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے. فیعلمون، پس وہ علم رکھتے ہیں. انہو، بے شک وہ. انہو کی جو ضمیر ہے، ہو، اگر آپ اس کو سرکل کر لیں تو اس سے پہلی مراد مثال، کہ بے شک وہ مثال. اس سے دوسری مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک وہ رسول. اور تیسری مراد قرآن، کہ بے شک وہ قرآن. الحق، حق ہے. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. جو ایمان والے ہیں وہ اس مثال کو حق سمجھتے ہیں اپنے رب کی طرف سے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قرآن کو حق مانتے ہیں ان کے رب کی طرف سے. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے، تو اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اور اما رہے، یعنی جہاں تک ان لوگوں کا تعلق ہے. الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا. فیقولون، تو وہ کہتے ہیں، یہ کافر کہتے ہیں، ماذا، کیا. ماذا کا ترجمہ کیا ہی آتا ہے. ارادہ، ارادہ کیا، چاہا، اللہ نے. بہذا، ساتھ اس، مثلا مثال کے. جو کفار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال کو بیان کرنے کے پیچھے کیا ارادہ ہے. یہاں پر ارادہ کا جو لفظ ہے یہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میرا ارادہ یہ ہے. اس کا روٹ ورڈ ہے را واو دال. معنی ہوتا ہے نرمی کے ساتھ کسی چیز کی طلب میں بار بار آنا جانا، کسی چیز کی طرف دل کا کھینچنا. اب آپ کا کسی چیز کے لیے ارادہ ہوتا ہے تو آپ اس کے لیے کہیں آتے جاتے رہتے ہیں. تو جہاں تک ان کفار کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جانے کیا ارادہ ہے اس مثال کو بیان کرنے کے پیچھے. ایک غور طلب نقطہ کہ جس طرح اما الذین آمنوا کے بعد فیعلمون کہا گیا، دیکھیے فاما الذین آمنوا فیعلمون، ٹھیک ہے. تو اما الذین کفروا کے بعد فلا یعلمون آنا چاہیے، لیکن وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں فیقولون. دیکھیے فاما الذین آمنوا فیعلمون، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پس وہ علم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر واما الذین کفروا فلا یعلمون آنا چاہیے نا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا پس وہ نہیں علم رکھتے.
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر فیقولون کہا ہے. اگر فلا یعلمون ہوتا تو صحیح مقابلہ ہو جاتا، لیکن اس کے بجائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیقولون، تاکہ ان کفار کی جہالت معلوم ہو سکے. ان کا قول بتایا گیا تاکہ ان کی جہالت پتہ چل سکے کہ کس حد تک کی ان کی جہالت ہے. مثلا اگر ہم کسی کو یہ کہہ دیں یہ لا علم ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس شخص کو کچھ پتہ نہیں. لیکن اگر اس لا علم اور جاہل شخص کی کوئی بات آپ کے سامنے لائی جائے تو آپ اس کی بات سے، اس کے قول سے کس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی جہالت کس لیول کی ہے، اس کی حماقت کس لیول کی ہے. تو قرآن پاک میں جتنا جتنا ہم غور و فکر کرتے ہیں اتنا اتنا الحمدللہ ہمیں اس کی فصاحت اور بلاغت کا اندازہ ہوتا ہے. یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، بھی ساتھ اس کے. بھی کی ضمیر مثال کی طرف بھی جا رہی ہے، اور یہ مثال کس میں بیان ہو رہی ہے؟ قرآن میں، تو ہی کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جائے گی. کثیرن، کثیر تعداد کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ساتھ یا اس قرآن کے ساتھ کثیر تعداد کو. وَيَهْدِي، اور وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے بھی ساتھ اس کے. پھر وہی بات کہ ہی کی ضمیر مثال کی طرف بھی جا رہی ہے، اور یہ مثال چونکہ قرآن میں بیان ہوئی ہے تو ہی کی ضمیر قرآن کی طرف بھی جا رہی ہے. اور وہ ہدایت دیتا ہے اس قرآن کے ساتھ کثیرن، بہت سو کو. یہی قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے اور یہی قرآن لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. یضل بہ کثیرن جو کہا گیا کہ وہ اللہ گمراہ کرتا ہے ساتھ اس قرآن کے کثیرن، بہت سو کو، اس کی وجہ حق سے کفر ہے. اور پھر یہ جو کہا گیا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے، یعنی اس قرآن کے، بہت سو کو، تو اس کی وجہ مومنین کا تصدیق کرنا ہے. یعنی مومنین جو تصدیق کرنے والے ہیں اس وجہ سے اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے. بہت سے لوگ حق سے کفر کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور بہت سے لوگ حق کی تصدیق کرنے کی وجہ سے ہدایت پا گئے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں، ایک جو یضل بہ کثیرا میں آتے ہیں، اور دوسرے وہ جو یہدی بہ کثیرا میں آتے ہیں. اب بھٹکنا ان کا کس وجہ سے ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور نہیں، یضل، وہ گمراہ کرتا، بھی ساتھ اس مثال کے یا ساتھ اس قرآن کے، الا مگر، الفاسقین، ان کو جو فاسق ہیں. گمراہ کون ہوگا؟ جو فاسق ہوگا. اچھا، یہاں پر ما نافیہ آ رہا ہے، اس کی وجہ آگے آنے والا الا ہے. اگر آپ الا کو بھی سرکل کر لیں اور شروع میں جو ما ہے اس کو بھی سرکل کر لیں تو ما کے نافیہ ہونے کی وجہ آگے آنے والا الا ہے. اور نہیں وہ گمراہ کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے ساتھ اس مثال کے یا ساتھ اس قرآن کے، الا مگر، الفاسقین، فاسقوں کو. جو فاسق ہے اللہ صرف اسی کو ہی گمراہ کرے گا. تو بھٹکنے کی کیا وجہ ہوئی؟ فسق، نافرمانی. اور ہدایت ملنے کی وجہ ایمان، عاجزی، اطاعت. یہاں جو فاسق کا لفظ ہے آپ اردو میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، روٹ ورڈ فا سین قوف، اس کا لفظی معنی کھجور کا اپنے چھلکے سے باہر آنا.
کسی چیز کا باہر کا خول پھٹنا اور اندر کی چیز باہر آ جانا، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جو کورڈ ہے، خول چڑھا ہوا ہے، اس کا خول پھٹ جائے اور اندر کی چیز باہر آ جائے۔ مراد کسی شخص کا دائرہ شریعت سے باہر نکلنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے باؤنڈریز لگا کے رکھی ہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اگر ہم اس کو کر جائیں تو پھر یہ کیا ہے؟ فسق ہے۔ تو اس سے کافر بھی مراد ہے اور گناہ گار بھی مراد ہے۔ تو گمراہی کی وجہ یہاں کیا بتائی گئی؟ فسق۔ اور ہدایت کی وجہ ایمان، عاجزی اور اطاعت۔ پھر جس کو ہدایت مل جائے اس کے بعد بھی وہ گمراہ نہیں ہوگا اگر وہ اپنا تعلق قرآن و سنت سے مضبوطی سے بنائے رکھے گا، کائنات کی نشانیوں پر غور و فکر کرتا رہے گا، اہل علم اور عمل کی مجالس میں آتا جاتا رہے گا اور اپنے لیے دعا کرتا رہے گا۔ تو اگر ہم میں سے کوئی بھی اس بات کے لیے فکر مند ہو کہ جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اللہ ہمیں اس پر استقامت نصیب کرے، ہمیں گمراہ نہ کرے انشاءاللہ، تو پھر لازمی طور پر قرآن و سنت سے مضبوط تعلق ہونا چاہیے، کائنات کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا ہے، اہل علم اور عمل کی مجلس سے تعلق بنائے رکھنا ہے اور اپنے لیے خاص دعا بھی کرنی ہے، تو کبھی بھی ہدایت کے بعد گمراہی نہیں ہوگی۔ اب انشاءاللہ قرآن پاک میں یہ دعا پڑھیں گے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، یعنی ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، تو خاص الخاص دعا بھی کرنا، انشاءاللہ اللہ چلاتا رہے گا اور جنت تک پہنچائے گا۔